السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس نے دنیاوی مفاد اور تخت و تاج کے لالچ میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بھائی ادونیہ کا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی ہیجت کے بطن سے تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت سراپے اور مضبوط جسم کا مالک انسان تھا۔ ادونیہ کی ابتدا ہی سے یہی خواہش تھی کہ وہ سلطنت اسرائیل کا بادشاہ بنے اور ریاستی معاملات اپنے مطابق چلائے۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ نامزد کر چکے تھے، جو ان کی بیوی بثشبہ کے بطن سے تھی۔ اس کے باوجود ادونیہ اپنے والد بنی اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکاری ہو گیا۔ ادونیہ نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کی خاطر مملکت کے بہت سے بااثر لوگوں اور عبادت گاہ کی کہانوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ ادونیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنی اسرائیل کے عوام و خواص میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ وہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ لوگوں میں اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا رتھ بنوا رکھا تھا جسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھینچتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 50 آدمی رکھے ہوئے تھے جو اس کے رتھ کے آگے آگے دوڑا کرتے۔ ادونیہ کی اس جھوٹی شان و شوکت اور درباری عمرہ کی اس کے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل میں یہی تاثر جاتا کہ ادونیہ ہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ ان لوگوں کا یہ گمان اس وقت یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ جب ادونیہ نے قوم بنی اسرائیل کی مقدس قربان گاہ پر جا کر تمام سلطنت سے لائی گئی اعلیٰ بھیڑوں، بچڑوں اور دیگر مویشی کی قربانی ادا کی۔ اس تقریب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاص وفاداروں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سلطنت کی تمام ہی عمائدین اور ادونیہ کے دیگر بھائی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ضعیف العمری اور شدید بیماری کے باعث بستر مرگ پر تھے۔ ابیشاگ نامی ایک نرس آپ کی خدمت پر مامور تھی۔ ناسازی طبیعت کی وجہ سے بیرونی خبریں آپ تک نہ پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اس مرتبہ کہ جب معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک وفادار درباری ناتن حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بثشبہ کے پاس پہنچے اور انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ انہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ ہیجت کا بیٹا ادونیہ در پردہ کیا کیا اقدامات کر رہا ہے، اور اگر وہ بادشاہ بن گیا تو تمہاری اور تمہارے بیٹے سلیمان کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بثشبہ ناتن کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے انہیں ان تمام اقدامات کے بارے میں بتایا جو ادونیہ خود کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنوانے کے لیے کر رہا تھا، اور پھر آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کا اگلا حکمران بننا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بثشبہ کی ان تمام باتوں کی تصدیق کے لیے ناتن کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ ناتن نے حرف بہ حرف وہی باتیں دہرائیں جو بثشبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر چکی تھیں۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی تمام وفاداروں اور خاص ساتھیوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیہون کے چشمے پر لے جا کر انہیں بحیثیت بادشاہ غسل دیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار عمائدین بانسریاں اور بگل بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اس دوران ادونیہ اور اس کے ساتھی ایک دعوت نوش کر رہے تھے۔ جب ادونیہ نے یہ آوازیں سنی تو کاہن کے بیٹے سے دریافت کیا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے۔ اس نے ادونیہ کو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کو قومی بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ چن لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ادونیہ کی دعوت میں آئے تمام مہمان ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ ادونیہ بھی یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی جان بچانے کی غرض سے مقدس قربان گاہ میں پناہ لی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اس کی جان بخش دیں، جس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ادونیہ اپنے آپ کو اچھا آدمی بتائے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر اس نے آئندہ بھی تاج و تخت کی حرص نہ چھوڑی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ عہد کر کے ادونیہ نے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لی، لیکن وہ اب بھی اپنے آپ کو ہی بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ادونیہ نے ملک و اقتدار پر قبضے کی کوششیں اثر نو شروع کر دیں۔ اس مرتبہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بثیبہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ وہ ابیشاگ نامی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے آخری دنوں میں ان کی خدمت گزار تھی۔ قومی بنی اسرائیل اس لڑکی کو بہت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے ادونیہ نے ابیشاگ کے ذریعے قومی بنی اسرائیل کے تخت تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ بثیبہ اس کی گزارش لے کر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور انہیں ادونیہ کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں خدا نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، وہ فوراً ادونیہ کا شرانگیز منصوبہ سمجھ گئے اور آپ نے اس کے قتل کے احکامات جاری کیے۔ قدرت نے ادونیہ کو خوبصورت اور صحت مند جسم، دنیاوی مرتبے اور اللہ کے 2 پیغمبروں کی رفاقت سے نوازا تھا، لیکن اس کے لالچ اور حرص نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔